السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي متفق عليه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھ چکا ہوں صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 3276 اور یہاں مشکات شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 65۔ انسان ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی شخص جو ہے وہ بالکل حدود و قیود سے بالکل آزاد زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہر انسان، ہر شخص پر کچھ حدیں ہیں، اس کی کچھ حدیں ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، قیدیں ہیں، اس کے اندر رہ کر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری یہ حدود و قیود خواہ معاشرتی ہوں، جغرافیائی ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں جغرافی حدود کہ یہ میری زمین ہے، یہ میرا قطعہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری چار دیواری ہے، اس کی حدود ہیں، اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ممالک کی آپس کے اندر حدود ہوتی ہیں۔ ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کی حد کراس نہیں کرتے ہیں تو قانوناً وہ گرفت میں آتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی کچھ اخلاقی حدود و قیود ہیں۔ انسان اخلاق سے پھر انسان بد اخلاقی کی طرف حدیں کراس کر کے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح دینی اور مذہبی حدود و قیود ہیں، قوانین ہیں، ملکوں کے قوانین ہیں، قوموں کے قوانین ہیں۔ یہ ساری کی ساری حد بندیاں ہیں۔ حد بندیوں کو انسان کراس نہیں کر سکتا۔ اگر کراس کرتا ہے تو وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سوچ و فکر جو انسان کی ہے اس کی بھی ایک حد بندی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی سوچ کے پیچھے پڑ جاؤں اور اپنی سوچ کو کہاں تک پہنچاؤں اور پھر اس کو میں قلم میں لاؤں، اس کو میں اس کا اظہار کروں۔ تو یاد رکھیں، یہ حد بندی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ ہر شخص کے سامنے کچھ حدود و قیود ہوا کرتی ہیں۔ میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور اس سے سوال کرنے شروع کر دیتا ہے، یعنی انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا شروع ہوتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اچھا جی یہ درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہیں گے جی ذہنی طور پر تو جی اس کو جی اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا یہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ پہاڑ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ سوال کرتے کرتے آپ نے فرمایا وہ آخر پہ آپ پر یہ سوال داغ دے گا، تمہارے سوچ میں یہ بات آ جائے گی، یہ شیطانی سوچ آ جائے گی، یہ وسوسہ آ جائے گا کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ من خلق ربک، تیرے رب کو پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک حد رکھ دی ہے کہ اس حد سے تم آگے کراس نہیں کر سکتے ہو، آگے نہیں جا سکتے ہو۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اس لفظ شیطان کے اس وسوسے تک تم پہنچو اور تمہاری سوچ یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، وَلْيَنْتَهِ، اور اس سے وہ رک جائے، بعد آ جائے۔ اگر وہ اس سوچ پہ جا کر رک گیا، بعد آ گیا،
اللہ کی پناہ میں آ گیا، شیطان سے پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کے سے پناہ مانگی شیطان کی شر سے، اس نے اپنا ایمان بچا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس وسوسے اور اس خیال کو جو اس نے سوچا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر وہ اس کو قلم میں لائے گا، زبان پر کا اظہار کرے گا زبان سے، تو پھر یاد رکھیں وہ شخص پکڑا گیا، اس نے حدود کراس کی، جو حد اسلام نے، اللہ کے نبی نے مقرر کی تھی حد، اس نے کراس کی، لہذا یہ مجرم قرار پائے گا، مجرم قرار پائے گا یہ شخص۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی سوچ، میں نے صبح ایک لکھا ہوا کلپ بھی کیا ہے، فیس بک پہ ڈالا ہے، پوسٹ کیا ہے، کہ ہم سوچ و بچار تک ہم پابند ہیں، کہ ہم اگر کچھ سوچیں گے تو وہ بھی ہم سوچ سمجھ کر سوچیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا یہ تھوڑا سا بولنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔